مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمین یا رب العالمین۔ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، غلام کی حیثیت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلسڑ کی اس سرزمین پر سب سے پہلے میں عرس اسحاقیہ میں شامل ہونے والے تمامی عقیدت مندوں اور سبھی زائرین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے نہ صرف اجمیر کی چھوچھا، دیوا اور بہرائچ کی سرزمین پر دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، بلکہ زمین کے ہر کونے اور ہر گوشے پر اولیاء کرام نے اپنے اخلاق اور کردار سے ہمیشہ اسلام کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہر چٹی چوراہا اور ہر کارنر پہ کھڑے ہو کر اپنی تباہی کی داستان سنانے والا مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ صاحب نہ جانے کیسے کیسے مصائب اور آلام کا سامنا ہے ہمیں، تو دل تو بس اتنا کرتا ہے کہ مارکیٹ سے آئینہ خرید لے اور اس کے سامنے رکھ دوں کہ اپنا چہرہ دیکھ لے، اپنا کردار دیکھ لے۔ سوچئے رقص و سرور کی محفلوں میں بغیر کسی کے بلائے ہوئے دوڑ کر جانے والا یہ مسلمان، اولیاء کرام کے نام سے منعقد ہونے والے یہ پروگرام جس میں اعلان کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، واٹس اپ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو باخبر کیا جاتا ہے، تو جو آتا بھی ہے، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا کر کے بھیجئے، جہاں لنگر کھلایا جا رہا ہے وہاں آپ کو 200-300-400 لوگ ملیں گے، مگر جہاں اللہ رسول کی محبت کا جام پلایا جا رہا ہو وہاں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اب ہم اپنے ایمان کو اور اپنے ضمیر کو خود ہی ماپیں کہ آیا ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ جو ایمان آپ کو آپ کے بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے جا سکتا، اس ایمان کے بدولت اگر آپ جنت تک جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ فضول ہی لگتا ہے مجھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن اولیاء کرام نے، آپ نے نہیں دیکھا سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، پرنٹ، الیکٹرانک اور پریس میڈیا میں، ایک شخص کو کلمہ پڑھانے والے لوگوں کو ایسے
जुब्बा और दस्तार के साथ और ऐसे ऐसे अल्फाज और अलकाब के साथ पेश किया जाता है जैसे लगता है जमीन पर पहली मर्तबा इन्होंने किसी को मुशर्रफ इस्लाम किया हो। आपने अपने बुजुर्गों की तारीखें नहीं बताई कि एक डॉक्टर नहीं, एक आलिम नहीं, एक मदरसा नहीं, सब भारत के आलिम मिलके अगर इस्लाम की तबलीग करें तो खुदा की कसम जिसने 90 लाख लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया हो उस गरीब नवाज के किरदार का कभी मुआवजा नहीं किया जा सकता। 90 लाख से ज्यादा लोगों को हम उनकी गुफ्तगू करें, हैरत होती है मुझे अपने उन साहिबाने इल्म पर, जी शऊर और होशमंद अफराद पर कि जहां जिक्र मुस्तफा के लिए, जिक्र औलियाए कराम के लिए हमसे बाकायदा दलील मांगी जाती है, हमसे सबूत मांगा जाता है। ये कहां लिखा है, कहां से साबित है? मैंने कहा कि अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को इस कदर बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अल्लाह ने कुरान में कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो बुलंद करने में अल्लाह ने कहां कहां किस किस तौर पे बुलंद किया उसकी एक झलक आज बेलसर में भी दिखाई पड़ रही है कि यहाँ जो भी बैठेगा वो हुजूर पर दरूद पढ़ेगा, सलाम पढ़ेगा, औलियाए कराम की तारीफों को बयान किया जाएगा। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जितने अकीदतमंद, जितने ज़ायरीन यहाँ मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा सैयद सुहैल अहमद साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और उनके रफ़क़ा ने जिस मेहनत और मशक्क़त के बाद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, दूर से लोग चल के आए। मैंने पूछा भाई खैरियत तो है? कहने लगे कि हाँ साहब बात समझ में नहीं आती है, हम तो आए थे फातिहा पढ़ने की गरज से और यहाँ हमने देखा कि बहुत ज्यादा चहल पहल भाग दौड़, हमने जैसे अजमेर में देखा, हमने जैसे किचौछा में देखा, हमने जैसे कलियर में देखा, हमने जैसे देवा में देखा, वो बात नजर नहीं आई। हमने कहा हाँ तुम आते हो सिर्फ संगमरमर देखने के लिए, तुम आते हो बड़ा गुंबद देखने के लिए, तुम आते हो दरो दीवार देखने के लिए, तुम आते हो जलवा गाड़ियां और बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार को देखने के लिए, मगर साहब हम किस इरादे से आते हैं आप जरा इसे मुलाहिजा करो। और जितने ज़ायरीन हैं, जितने अकीदतमंद हैं, सबको अरबाब फारूकी आज पैगाम देके जाना चाहता है। कभी ये न देखना गुंबद बड़ा है कि छोटा, चार दीवारी बड़ी लंबी है, संगमरमर और तमाम टाइल्स और तमाम जदीद आलात और अलग अलग तरह के उलमा और बड़े बड़े जुब्बा दस्तार के साथ लोग मौजूद हैं। इधर से आए अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब मौक़र उस्ताद दारुल गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं, इस्तक़बाल है बेलसर शरीफ की सरज़मीन पर। तो हम इस मिजाज से नहीं आएंगे कि साहब गुंबद बड़ा सा है कि छोटा सा, भीड़ बहुत ज्यादा है, आवाम की कसरत है, बुहतात है या नहीं, इस मकसद से हम नहीं आएंगे। हम जब आएंगे तो इस इरादे के साथ आएंगे। आप भी जब जमीन पर आओ औलियाए कराम की बारगाहों में तो इस अकीदत और एहतराम के साथ आओ, इस जोश अकीदत के साथ आओ कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई अजीज, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार अगर मुंबई की सरजमीन पर बीमार हो गया हो, आपको बजरिए टेलीफोन या मोबाइल इस बात की इत्तला दी जा रही हो, साहब जल्दी कीजिए। अगर अपने भाई से जीते जी तो बात करना चाहते हो तो फौरन बाई प्लेन या बाई ट्रेन फौरन आप सफर कर लीजिए, आप फौरन मुंबई के लिए निकल जाइए। तैयार हुआ बंदा, भाई तैयार हुआ और तेजी के साथ जैसे तैसे बैग तैयार हुआ, लगेज लिया और लेकर के लखनऊ के स्टेशन पे, चारबाग रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। अब साहब टिकट तो था नहीं, इमरजेंसी में सफर करना था, मगर आगे से पीछे तक रेल के इंजन से लेकर और आखिरी कोच के डिब्बे तक वो चलता रहा।
کیوں؟ صرف اس لیے کہ صاحب مجھے ایک ٹکٹ دے دو، میرا بھائی بیمار ہے، ٹاٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تمام ڈاکٹرز نے اسے لا علاج قرار دے دیا ہے، کہا ہے اب گھر لے کے جاؤ، اسے کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، اب اس سے معافی بھی مانگ لو۔ صاحب پہلے ڈبے سے لے کر اے سی فرسٹ، اے سی سیکنڈ، اے سی تھرڈ، سلیپر اور جنرل کوچ کی دوڑ لگا رہا ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہا ہے ٹی سی صاحبان سے، صاحب مجھے بیٹھنے کی جگہ دے دیجئے، لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کسی بھی حساب سے صاحب مجھے ممبئی پہنچا دیجئے، زندگی میں آخری مرتبہ اپنے بھائی سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹی سی صاحبان نے منع کر دیا، اے سی فرسٹ میں کوئی جگہ نہیں، سیکنڈ میں کوئی جگہ نہیں، تھرڈ میں کوئی جگہ نہیں، سلیپر میں کوئی جگہ نہیں، جنرل بوگی میں بھی کوئی جگہ نہیں۔ آنکھوں میں آنسو لے کے دوڑنے والا یہ بھائی بڑی پریشانی کے عالم میں دعا کرتا ہے، اے پروردگار کاش کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا کہ زندہ جیتے جی میں اپنے بھائی سے ملاقات کا شرف حاصل کر پاتا۔ آواز آئی، او بندے گھبرانا، میں ہوں تیری مدد کے لیے، مجھے تو یاد کر کے تو دیکھ لے۔ ابھی بندہ یاد کر رہا ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ آج مسلمان نماز پڑھتا ہے جمعے کی، 2 رکعت نماز پڑھ کے جمعے کے مسجد سے ایسے باہر بھاگتا ہے جمعہ پڑھ کے جیسے ابھی سدھارتھ نگر کی جیل سے رہائی ملی ہو، تیزی کے ساتھ مسجد سے نکل کر بھاگتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، آپ اکثر لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے، پیر صاحب دعا کر دیجئے، سید صاحب دعا کر دیجئے۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا صاحب دعا کرتے ہیں ہم مگر قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرات ذرا حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، حدیث پاک کا مفہوم، فرشتگان الہی بارگاہ ربی میں حاضر ہوتے ہیں، اے پروردگارا کچھ تیرے کافر بندے ہیں، مشرک بندے ہیں جو پیدا تو نے کیا ہے مگر پروردگار وہ تجھے مانتے نہیں ہیں، وہ کنکر پتھر شجر و حجر پہر و بر خشک و تر برگ و ثمر کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اے مولا کوئی اقتدار مانگ رہا ہے، کوئی سلطنت مانگ رہا ہے، کوئی منسٹری مانگ رہا ہے، کوئی منترالے مانگ رہا ہے، کوئی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز مانگ رہا ہے، کوئی دکان مانگ رہا ہے، کوئی موبائل مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی گھر مانگ رہا ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ وہ مانگ رہا ہے جو ہر چمتکار کو نمسکار کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، جس کی پیشانی ہر عام و خاص کے سامنے جھکتی ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے جلدی سے عطا کر دو۔ اے مولا کیوں عطا کر دیا جائے؟ اس لیے کہ اس کی آواز اتنی قبیح الصوت ہے، اس کے مانگنے کا انداز اتنا خراب ہے۔ دینا تو مجھے ہے، دینا تو مجھے ہے، رزاق میں ہوں، مگر ہے تو بندہ میرا۔ اگرچہ وہ مانگ رہا ہے پتھر سے، اگر وہ مانگ رہا ہے تناور درختوں سے، اگر وہ مانگ رہا ہے چاند اور سورج سے، مگر دینے والا تو پروردگار عالم ہی ہے۔ اے فرشتوں جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر دیا جائے، فرشتے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اچھا چند ہی گھنٹوں کے بعد فرشتوں کی جماعت بارگاہ ربی میں پہنچی۔ اے بار الہ اب مسجد میں ایک کونے میں تنہائی میں وضو کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کے بعد تیرا ایک بندہ حالت سجدہ میں ہے، مولا اس کے بیٹی کی شادی سر پہ ہے، مولا اس کے بیٹے کی نوکری کا معاملہ ہے۔ اے پروردگار وہ بندہ کچھ پیسے مانگ رہا ہے، کچھ دولت مانگ رہا ہے، ضرورت کے احساسے مانگ رہا ہے۔ آواز آتی ہے، اے فرشتوں ابھی میرے بندے کو نہ دینا۔ اے پروردگار مشرک مانگ رہا تھا تو نے کہا دے دے، کافر مانگ رہا تھا تو نے کہا دے دے، تجھے نہ ماننے والا مانگ رہا تھا تو نے کہا دے دے، مگر اے پروردگار جب کوئی بندہ مومن اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کے تجھے وحدہ لا شریک تسلیم کر کے، جب تیری کبریائی کا اعلان کر کے، جب تیری شان ستاری و غفاری کا واسطہ دے کے، اے بار الہ جب مانگ رہا ہے تو کہہ رہا ہے ابھی نہ دینا۔ آواز آئی کافر مانگ رہا تھا، اس کی آواز مجھے پسند نہ تھی، انداز پسند نہ تھا، مگر یہ بندہ جو پیشانی زمین پہ رکھ کے مانگ رہا ہے اس کے مانگنے کا انداز اتنا اچھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں بار بار یہ مجھے رحمان و رحیم کہا کرے، بار بار یہ مجھے ستار و غفار کہا کرے، بار بار یہ مجھے غفور و رحیم کہا کرے، بار بار یہ مجھے رزاق کہا کرے۔ اے فرشتوں ابھی نہ دینا، ابھی مانگنے دو میرے بندے کو، تھوڑی دیر بعد دینا۔ میں جانتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس بندے کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی چھمتا ہے، قوت برداشت ہے،
اس سے زیادہ اللہ کسی کو کبھی نہیں آزماتا. جتنا قوت برداشت ہے وہ عالم بذات الصدور ہے. وہ دلوں کی دھڑکنوں، تمہاری سوچ اور تمہاری دھڑکتی ہوئی نبض اور تمہارے دھڑکتے ہوئے دلوں کے حالات سے واقف ہے. اسے پتا ہے کہ میرے بندے کو کب کتنی اور کس وقت کیسی ضرورت ہے. وہ جانتا ہے میرے بندوں کو کیسی ضرورت ہے. حضرات تو جب بھی آئیے دعا مانگنے کے لیے تو یہ نہیں کہ گنبد بڑا ہو، یہ نہیں کہ سنگ مرمر ہے کہ نہیں، ٹائلز ہے کہ نہیں، سید سہیل صاحب کے سر پہ جبہ و دستار ہے کہ نہیں، آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھ کے نہ آئیے گا سید سہیل صاحب انووا سے چلتے ہیں کہ فارچونر سے چلتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے نہ آئیے گا. اب مثال دے رہا ہوں، آپ آگے سے پیچھے تک دوڑ رہے ہو، پی سی صاحب اے سی فرسٹ کا جو پیسہ کہو دینے کو تیار ہو، سیکنڈ میں نہیں جگہ ہے، اے سی تھرڈ میں جگہ نہیں ہے، سلیپر میں جگہ نہیں ہے، جنرل کوچ میں کوئی جگہ نہیں. مگر حضرات ابھی بندہ آگے پیچھے چل ہی رہا تھا، اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. نعرہ لگا لے حضرت علامہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ قاری شبیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیں حضرات علماء کرام کی آمد ہے جن کے لیے میں نے اس سے قبل بھی جلسے میں کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، میلے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں. تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے کچھ بدلا نہیں، ہم نے ممبروں سے کھڑے ہو کے برجستہ بابا کے دوحل اعلان کیا ہے کہ ممبروں سے جب بھی تعریف ہوگی نہ وزیر اعظم کی ہوگی نہ وزیر اعلیٰ کی ہوگی، انیشنل منسٹر کی نہیں ہوگی، ودھایک کی نہیں ہوگی، امیر کبیر کی نہیں ہوگی. ہم ممبر سے جب بھی بولیں گے تو مزاج رضا لے کے کروں مت ہے پہلے دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص مقدس، عرص مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خدا کی قسم فخر کرو اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، عقیدے پر فخر محسوس کرو. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ وہ خوش نصیب افراد ہو جن کی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور ساتھ ہی ساتھ رسول کی رسالت اور ولی کی ولایت. خوش نصیب ہو یار، ہر شخص نہیں یہ کام کر سکتا. آپ نے کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توحید کرنے کی بات تو چھوڑیے صاحب، سننے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. شان مصطفیٰ کو ہم نے جب بھی بیان کیا ہے تنقیص کے ارادے سے نہیں، جب بھی بیان کیا ہے تو ہمیشہ پیار اور محبت کے راستے سے. فاضل بریلوی کی زبان میں یہ کہا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضرات ایک وفا شعار اور ایک باضمیر امتی کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے آقا کی تعریف صبح و شام بیان کیا کرے. مجھے حیرت ہوتی ہے توحید کے ان جھوٹے ٹھیکیداروں پر بھی جنہوں نے چند مہینوں پہلے ہم سے تو دلیل مانگی تھی جلوس مصطفیٰ کے لیے، مگر مہینہ بھی مکمل نہ ہوا. پوچھا تھا درود اکٹھا ہو کے پڑھتے ہو، سلام چل چل کے پڑھتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا تھا حدیث یہ ہے، قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں جب تم پر نازل ہو تو تم خوشیوں کا اظہار کرو. قرآن میں ہے. ہم حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں تو ہم سے دلیل مانگی جا رہی تھی، مگر جس زمین سے ہم سے دلیل مانگی جا رہی تھی 15 دن بعد اسی زمین پر عیسائیوں کا بہت بڑا تہوار ہیلووین منایا جا رہا تھا. ہیلووین وہ تہوار ہے جو عیسائیوں کا پرو ہے اور سعودیہ کی زمین پہ ایسے منایا گیا. جوان جوان بیٹیوں کو چڑیل بنایا گیا، شیطان بنایا گیا، نوجوانوں کو ابلیس بنایا گیا. ہم نے کہا تھا ہاں ہاں اس شخص کا یہی حال ہونا چاہیے، وہ جگہ ہی ایسا ہونا چاہیے جو ذکر مصطفیٰ کے لیے دلیلیں مانگتا پھرے، اسے ہی ہونا چاہیے. اس لیے حضور کے
ذکر کے لیے دلیل کیسے امتی ہیں ہم کہ حضور کا ذکر کرنا ہو ہم دلیل بغیر کسی دلیل کے ہم صبح قیامت تک میلاد کیوں منائیں گے کہ خاک ہو جائے ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہمارا اپنا مزاج ہے ہم حضور کی تعریف کے لیے وہ اولیاء کرام جنہوں نے کفر کے کھنڈرات کو اسلام کے گلشن میں تبدیل کیا ہوا دکان دینے والے ابا کی تعریف دن بھر جھوٹ میں گپ شپ ہوٹلوں پر ایک مکان دینے والے ابا کی تعریف دن بھر یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کے قدم سے اسلام کو نئی زندگی ملی جن کے راستے سے ہمیں رحمان ملا قرآن ملا ایمان ملا یار اب ان کی تعریف بیان کرنی ہو ان کے کارناموں کو بیان کرنا ہو تو ہم سے پوچھا جاتا ہے مگر یاد رکھیے گا آج اس سے ساتھیہ میں شامل ہونے والے میرے عزیزوں یاد رکھنا بڑا گنبد ٹائلس اور سنگمرمر دیکھ کے فیصلے نہ کرنا آپ دیکھو یہ بندہ آگے سے پیچھے تک گھوم رہا ہے کاش زندگی میں میرے بھائی سے ملاقات ہو جائے مگر ایسی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سلیپر جنرل کوچ میں جگہ نہ مل سکی اس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ایک ڈبہ ایسا بھی ہے ایک کوچ ایسا بھی ہے ایک بوگی ایسی بھی ہے جس کا دروازہ کھلا ہے پیسنجر بس بہت مختصر سے بیٹھے ہوئے ہیں اندر اس نے قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ سیٹیں معقول نہیں ہیں پھٹی ہوئی سیٹیں ہیں اس نے پانی کی ٹوٹی کھولا ٹیپ کھولا تو اس نے دیکھا پانی کا معقول انتظام بھی نہیں تھا اس نے لائٹ کی طرف نظر اٹھائی تو اس نے دیکھا کہ لائٹ کا معقول انتظام بھی نہیں تھا یعنی پانی بھی ٹھیک سے میسر نہ تھا سیٹیں بھی ٹھیک نہیں تھی اور لائٹ کا بھی معقول انتظام نہیں تھا اندر سے آواز آئی او میرے بھائی اتر جا اگر ایسی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور سلیپر اور جنرل میں تجھے جگہ نہ ملتی تو اس ڈبے سے اتر جا مگر دل سے آواز آئی او میرے نوجوان ساتھی سن کان کھول کر کے سن لے اگر تجھے زندہ جیتے جی اپنے بھائی سے ممبئی کے ہاسپٹل میں ملاقات کرنی ہے تو یہ نہ دیکھ اس میں اے سی ہے کہ نہیں یہ نہ دیکھ پنکھے ہیں کہ نہیں یہ نہ دیکھ لائٹیں ہیں کہ نہیں یہ نہ دیکھ پانی ہے کہ نہیں اگر ممبئی پہنچنا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دیکھ لے کہ ایک ڈبے کا تعلق دوسری زنجیریں سلامت ہے کہ نہیں اس زنجیروں کا تعلق انجن سے ہے کہ نہیں یاد رکھنا اگر ایسی بس کا ڈبہ تجھے 24 گھنٹے میں کرلا پہنچانے پر قادر ہے تو یہ ٹوٹا ہوا ڈبہ بھی پرانا ڈبہ بھی تجھے 24 گھنٹے میں ہی لوگ مانت لگ کرلا پہنچائے گا اگر زنجیریں سلامت ہیں تو جتنا ٹائم ایسی بس کا ڈبہ لے گا اتنا ہی یہ تمہارا کوش ٹوٹا پھوٹا لے گا بلا تصویر و تمثیل کبھی گنبد اور مینار دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا سنگمرمر دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا کہ یہاں لیٹنے والے کا گنبد کیسا ہے سنگمرمر ہے کہ نہیں جب بھی دیکھنا تو یہ دیکھنا ان کا شجرہ مولا کائنات سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا اتنا دیکھنا یہ شجرہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم سے ملتا ہے یا نہیں ملتا گنبد نہیں جیسے وہاں گنبد نہیں دیکھنا ہے ٹائلس اور سنگمرمر نہیں دیکھنا ہے ایسے ہی یہاں آپ کو آ کے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہاں لیٹا کون ہے گنبد بہت چھوٹا ہے گنبد چھوٹا ہو مگر نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتی ہو نسبت حضرات حسین کریمین نیرین طیبین طاہرین سے ملتی ہو تو خدا کی قسم اگرچہ گنبد نہ ہو دیواریں نہ ہو سنگمرمر نہ ہو کمکمے نہ ہو لائٹیں نہ ہو اگر یہ شجرہ وہاں سے ملتا ہے تو خدا کی قسم یاد رکھنا کہ اگر سلسلے سہروردیہ کے پیران اعظام جنت میں جائیں گے تو سلسلے امام صلی جنت میں جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرص مقدس عرص مقدس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں مجھے 20 منٹ کا وقت ملا تھا اور چونکہ میں مہمان کی حیثیت سے کبھی نہیں رہا حضور والا کی شفقتیں ہیں ہم سبھی لوگ حاضر ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی یہاں بیٹھا ہے کوئی مہمان کی حیثیت سے نہیں سب میزبان اور خادم کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں اور سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں اور پروانے بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں بہت بہت شکریہ ہمارا ہی نہیں بنا
سبحان اللہ